السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 135 اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ العزیز. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ انہی میں سے ان میں رسول بھیجیے تاکہ وہ ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب پر عمل کرنا سکھائیں اور ان کو دانائی کی زندگی بسر کرنا اور شرکی عقائد سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق ان کو وہ کریں، ان کے تزکیہ کریں. اور اس کے بعد آج کی جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں اس بات کو مسلسل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا آ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی کے حوالے سے یہ سارا سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ سلسلہ اور ایک سلسلہ بنی اسرائیل کی طرف چلا اور ایک سلسلہ بیت اللہ اور اس کے حوالے سے بنی اسماعیل میں چلا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتایا کہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت اور ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانیں. لیکن ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ یہ دونوں فرقے بن گئے اسلام ہی کے. اب ان کے فرقے بننے کے حوالے سے اور زیادہ تفصیل آگے آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انشاءاللہ آخر میں جا کے اسی سپارے کے پہلے سپارے کے آخر میں جا کر اور زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہ بات کھول دیں گے کہ یہودیت اور عیسائیت دراصل اللہ تعالیٰ نے کوئی مذہب نہیں اتارا، علیحدہ سے کوئی دین کوئی مذہب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے دین کا ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے چنا اور وہ دین ہے اسلام. اور یہاں پر آپ ان تمام انبیاء کرام کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تمام انبیاء کرام مسلمان ہی تھے اور انہوں نے اپنے فالورز کو مسلمان ہی چھوڑا. اور جب وہ مسلمان چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قومیں ان کے پیچھے اپنے کتاب اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیتی ہیں اور کتاب اللہ کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ان کو قرآن کا یا کتاب اللہ کا کوئی نالج نہیں رہتا اور وہ صرف سنی سنائی باتوں پر، قصے کہانیوں پر اور اپنے جو روایات ہیں ان کے اوپر اپنی زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقے سے کون روگردانی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کوشچن مارک کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کرام کی جو بھی ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پہنچاتے رہے وہ ان سے روگردانی کر دیتے ہیں، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوشچن کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی روگردانی کوئی کیسے کر سکتا ہے. دیکھیں آج یہودیت اور عیسائیت انسانیت کا ایک بہت بڑا جو ہے انسان ان پر مشتمل ہے. دوسری طرف ہم مسلمان جو ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں. تو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالورز بنی اسرائیل بھی ہیں اور حضرت ابراہیم کے فالورز ہم بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ دیکھو کوئی کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوری انسانیت کے امام ہیں. الا من صفح نفسہ، ہاں یہ کرے گا ضرور وہی شخص کرے گا جس نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، جس نے خود اپنے آپ حماقت کرنی ہے نا. صفح نفسہ، اپنے آپ ہی وہ بھولا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. بھولا انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک کی پوری ہدایت اور رہنمائی اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، یہ قرآن کے اندر. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے اصل پکچر آ رہی ہے کھل کے سامنے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چن لیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چن لیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین بندوں میں ہے ابراہیم علیہ السلام. تو ان کے طریقے سے کیسے کوئی منہ موڑ سکتا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم آپ مسلمان ہو جائیے.
سر تسلیم خم کر دیں. اسلم سر تسلیم خم کر دیں. سر تسلیم خم کس کے آگے کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات کے آگے، یعنی جو اللہ پاک کہیں اس کو منوعن اس کو تسلیم کیا جائے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری بات مانیں، مجھے میرے آگے سر تسلیم خم کر دیں، تو قالا اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا اے اللہ میں تو آپ ہی کا مسلمان ہوں، آپ تمام جہانوں کے پالن ہار ہیں، آپ تمام انسانیت کی اور تمام عالمین کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں بھی آپ ہی کا فرما بردار ہوں، میں آپ ہی کا مسلم ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی، یعنی کس بات کی؟ کہ اللہ کے مسلمان رہنا. یہ آگے نیچے اس کی وصیت بھی آ رہی ہے ان کی. میں نے آپ کو بتایا نا قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے. بنی ہی و یعقوب، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے یہی وصیت کی. و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے. یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، اور ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. الدین، اس دین کو پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو پسند کیا ہے. فلا تموتن، بس تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تمہیں مرنا نہیں ہے اس وقت تک، الا وانتم مسلمون، کہ ہو تم صرف اور صرف مسلمان. یعنی کسی آگے مسلمان سے آگے تمہاری کوئی اور پہچان نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اور ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر اور فرقے نہیں ہونے چاہیے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے تو تم نے صرف مسلمان ہی کی حالت میں مرنا ہے. یہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذا حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات پھر ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ حضرت اسرائیل کی بھی جب ڈیتھ کا وقت آیا، اس قال لبنیہ، اوپر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے اسرائیل کو یہ وصیت کی کہ تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو. پھر جب حضرت اسرائیل کی موت کا وقت قریب آیا، اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی ساتھ وابستگی اختیار کرو گے، کس کو اپنا آقا مانو گے، کس کی خوشنودی کے لیے تم تگ و دو کرو گے، باغ دوڑ کرو گے، اور تم کیا کرو گے؟ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. قالو، ان سب نے کہا، نعبدو، ہم غلامی میں جائیں گے، ہم وابستگی اختیار کریں گے، ہم جڑ جائیں گے. الہ کا، آپ کی با اختیار ہستی، و الہ آبائکا، اور آپ کے باپ ابراہیم کی، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق یعنی اپنے باپ دادا کے جو با اختیار ہستی تھی. الہن واحدن، وہ ایک واحد با اختیار ہستی ہے، ہم صرف اسی کے ساتھ جڑیں گے، ہم صرف اسی کے ساتھ نتھی ہوں گے، ہم صرف اسی کی خوشنودی کے لیے باغ دوڑ کریں گے، اور ہم اپنی ساری صلاحیتیں اسی کے راستے میں خرچ کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ وہ تاریخی لفظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ بعد میں کہلائے، وہ انہوں نے اپنے باپ سے ان کی موت کے وقت جب وہ ان کو وصیت کرتے تھے، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تو صرف اللہ کے ہی مسلمان ہیں. نحن لہو مسلمون، ہم صرف اللہ ہی کے لیے مسلمان ہیں. تلک امتن قد خلت، آج اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک میسج دے رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے پوری انسانیت کو. تلک امتن قد خلت، یہ ایک گروپس تھے، یہ ایک جماعتیں تھیں، یہ ایک امتیں تھیں جو گزر گئیں. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کسب کیا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور آج تم اپنے باپ دادا کا نام لے کر قطعاً کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے کسب خود کرنے ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کسب تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں، جو کام تم کرو گے، جو عقائد اور اعمال تمہارے ہوں گے
اس کا نفع اور نقصان تمہارے اوپر ہے۔ تلک امتن قد خلت، جو گزر گیا سو گزر گیا، جس نے جو اعمال کیے ہیں وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بھی آگاہی دے دی، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ تم اپنے باپ دادا یا اپنے فور فادرز کو لے کر کسی قسم کی کوئی پلی لینے کی کوشش مت کیا کرو۔ وقالو، اور وہ کیا کہتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ لوگ موجود تھے تو یہ انہی کے دینی پیشوا تھے جو رسول اکرم کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے بنی اسماعیل میں جو ان کے دینی پیشوا تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے جو امتیں چلی آ رہی تھیں وہ تو انبیاء کرام کی اولادیں تھیں، انبیاء کرام ہی کی امتیں تھیں، اور انہوں نے اپنے انبیاء کرام سے یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ ہی کے مسلمان ہیں۔ میں آج آپ کو ریفرنس آیات بھی دوں گا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یعنی ان کی قوم نے کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور ہر قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے، تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مسلمان ہیں، اور یہی وعدہ وہ کرتے رہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گروپس کی شکل میں تفریق کے بعد وہ فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہوئے تھے، اور ان کی سینگز یہ تھیں، کونو ہودن، ہو جاؤ یہودی، او نصارا تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اب یہودیت اور عیسائیت کیا ہے؟ یہ شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ فرقے بن گئے ہیں۔ یہودا کی وجہ سے یہودی، اس کو انہوں نے اپنا آقا مانا، انہوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک نسبت جوڑ لی، جس کو ہم نسبت یا چھوٹی یا لگاتے ہیں نا تو ایک یا نسبتی ہو جاتی ہے، یہودا سے یہودی اور عیسیٰ سے عیسائی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک فرقہ ہے یہودی، وہ کہتا ہے یہودی ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ تمہیں پیروی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ وہ شخصیت پرستی نہیں تھی، وہ اللہ پرستی تھی، وہ صرف اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ منسلک تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے صرف اللہ کی وابستگی اختیار کی تھی، انہوں نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی تھی، اور انہوں نے صرف اللہ ہی کو اپنا با اختیار ہستی مانی تھی، اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی آس اور امید نہیں باندھی تھی، اور وہ یکسو تھے، ان کی ایک اسم تھی، وما کان من المشرکین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، تم فرقوں میں چلے گئے ہو، اور فرقہ پرستی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، تو اس شخصیت پرستی کی وجہ سے